بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے اپنی مشہور زبانہ تصنیف تاریخ ابن کثیر میں بڑی تفصیل سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ مستند راویوں کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہند بنت عتبہ ابو سفیان سے شادی سے پہلے ایک عربی الفقہ بن مغیرہ مخزومی کے نکاح میں تھیں۔ الفقہ قریش کے نوجوانوں میں سے تھا۔ اس نے ایک مہمان خانہ بنا رکھا تھا جس میں لوگ بلا اجازت اس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک روز جب مہمان خانہ خالی تھا تو الفقہ اکیلا وہاں لیٹا آرام کر رہا تھا، تو ہند بنت عتبہ بھی مہمان خانہ خالی دیکھ کر وہاں آ گئیں اور وہاں آ کر آپ بھی لیٹ گئیں۔ یہ گرمیوں کی دوپہر تھی۔ الفقہ کو اچانک کوئی کام یاد آیا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہند بنت عتبہ کے پاس سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ الفقہ ابھی باہر نکلا ہی تھا کہ ساتھ ہی مہمان خانے میں ایک اجنبی شخص داخل ہوا۔ اجنبی شخص جوان تھا۔ جیسے ہی نوجوان مہمان خانے میں داخل ہوا تو دیکھا وہاں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی لیٹی ہوئی ہے۔ مہمان کو غیرت آئی اور ہند بنت عتبہ کو دیکھتے ہی الٹے قدم واپس پھر گیا۔ ابھی وہ نوجوان مہمان خانے سے نکل ہی رہا تھا کہ الفقہ نے اسے مہمان خانے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ الفقہ یہ منظر دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ شیطان نے الفقہ کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تیری غیر موجودگی میں ہند نے اسے بلایا تھا۔ غصے میں بھرا ہوا مہمان خانے میں داخل ہوا اور جاتے ہی ہند بنت عتبہ کو پاؤں کی ٹھوکر سے مار کر اٹھایا اور کہنے لگا، یہ شخص جو میری غیر موجودگی میں تمہارے ساتھ تھا، یہ کون تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا، میں تو سو رہی تھی۔ الفقہ نے اس کی ایک نہ سنی اور کہنے لگا کہ میں تمہیں اب مزید نہیں رکھ سکتا، فوراً اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ ہند نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا اور بالآخر وہ اٹھی اور اپنے باپ کے گھر چلے گئی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری بستی میں پھیل گئی۔ لوگ ہند کی کردار کشی کرنے لگے۔ عتبہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، تم مجھے پورا واقعہ بیان کرو۔ اگر لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو میں خفیہ طور پر اس شخص کی طرف اپنا آدمی بھیجتا ہوں جو اسے قتل کر دے گا، اور تیرے متعلق کی جانے والی باتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور اگر یہ بات غلط ہے تو میں تمہیں یمن کے کاہنوں کی طرف لے کر جاؤں گا اور ان سے تمہاری پاک دامنی کے متعلق معلوم کروں گا۔ ہند نے اپنے باپ سے جاہلیت کی سب سے بڑی قسم کھا کر کہا کہ میں پاک دامن ہوں، مجھ پر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ عتبہ گھر سے نکلا اور الفقہ کی طرف چل پڑا۔ الفقہ سے ملاقات ہوئی تو عتبہ نے کہا کہ تم نے میری بیٹی پر ایک بہت عظیم بات اور بہت بڑی تہمت لگائی ہے جسے پانی بھی نہیں دھو سکتا، اور تو نے ہمیں عربوں میں ذلیل و رسوا کر دیا ہے، اور اگر تو میرا قرابت دار نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، لیکن اب میں تمہیں یمن کے کاہن کی طرف لے کر جاؤں گا۔ عتبہ کا سردران قریش میں ایک نام تھا جس کی وجہ سے الفقہ ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکا، اور یوں یہ دونوں گھرانے یمن کے ایک مشہور کاہن کی طرف روانہ ہو گئے۔ یمن پہنچنے میں ایک دن کی مسافت رہ گئی تو ہند بنت عتبہ رونے لگی اور اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ خوف اس کے چہرے سے نمایاں نظر آ رہا تھا۔ عتبہ نے جو یوں ہند کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کی بھی ٹانگیں کانپ اٹھی، کیونکہ اب وہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے ہند واقعی بدکاری کی مرتکب ہو چکی ہے اور اب راز فاش ہونے کے خوف سے رو رہی ہے۔ عتبہ نے اسے کہا کہ میرا خیال ہے تمہارا یہ رونا اس مکروہ فعل کی وجہ سے ہے جس کا تو نے ارتکاب کیا ہے۔ اس کا اعتراف تو نے سفر شروع ہونے سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ اب آنے والی ضلالت کو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ ہند کہنے لگی، اے میرے والد محترم، میرا رونا اس وجہ سے نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ مجھے تو اس وجہ سے رونا آ رہا ہے کہ کاہن بھی تو ایک انسان ہے، اس سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے،
اور اگر وہ میرے معاملے کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ یہ سارے عربوں میں بے عزت ہو جاؤں گی، ہمارا خاندان کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ عتبہ کو ہند کی بات سن کر اطمینان ہوا، کہنے لگا کہ تم فکر نہیں کرو، میں پہلے کاہن کو ہی آزما لوں گا۔ بالغرض ہند کی باتیں سن کر عتبہ کا سینہ چوڑا ہو گیا اور اس نے پہلے کاہن کو ہی آزمانے کی ٹھان لی۔ قافلہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ عتبہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور قریب کی ایک ٹیلے کی اوٹ پر چلا گیا۔ وہاں جا کر عتبہ نے گندم کا ایک دانہ لیا اور اسے گھوڑے کی پیشاب والی جگہ میں چھپا کر سی دیا۔ یہ کاہنوں کی آزمائش کے طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا۔ اگلے دن عتبہ نے اپنی بیٹی ہند، داماد الفقہ اور تمام اپنے اور اس کے خاندان کو لیا اور کاہن کے پاس چلا گیا۔ کاہن نے آگے بڑھ کر عتبہ کا استقبال کیا اور جانور ذبح کرنے کو کہا تاکہ ان کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ عتبہ نے کہا کہ ہم تمہارے پاس ایک بات کا فیصلہ لے کر آئے ہیں، مگر میں تمہیں اس سے متعلق تب تک کوئی بات کرنے نہیں دوں گا جب تک تم یہ نہ واضح کر دو کہ میں نے تمہارے لیے کیا چھپایا ہوا ہے۔ کاہن نے کہا، پل جیسی چیز میں پھل ہے جو تم نے چھپایا ہے۔ عتبہ نے کہا کہ بات وضاحت سے کرو تاکہ سب سمجھ سکیں۔ کاہن نے کہا، تم نے بچھڑے یا گھوڑے کے پیشاب کے سوراخ میں گندم کا دانہ چھپایا ہوا ہے، کہو تو نکال کر دکھا دیتا ہوں۔ عتبہ اس کا جواب سن کر مطمئن ہو گیا اور اپنی بیٹی ہند کی طرف دیکھنے لگا۔ ہند نے سر جھکا لیا تو عتبہ کاہن سے کہنے لگا، آپ نے سچ کہا ہے، اب یہ بات دیجیے جس کے متعلق سچ جاننے کے لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ کاہن نے قافلے کے ساتھ آئی تمام خواتین کو اپنے پیچھے قطار میں بٹھا لیا۔ ان خواتین میں ہند بھی بیٹھ گئی۔ کاہن کو کوئی علم نہیں تھا کہ وہ کس لڑکی کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان میں سے ہر ایک کے پاس جاتا، اس کے کندھے پر ہاتھ مارتا اور کہتا، کھڑی ہو جا، تو پاک دامن ہے۔ اور آخر کار ہند کی باری آئی تو کاہن نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگا، پاک دامن سنجیدہ لڑکی، کھڑی ہو جا، تو زانیہ نہیں ہے اور تو ضرور ایک بادشاہ کو جنم دے گی جسے معاویہ کہا جائے گا۔ یہ سننا ہی تھا کہ ہند اور عتبہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ الفقہ جو کہ قریب ہی بیٹھا تھا فوراً اچھل کر ہند کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تو ہند نے فوراً جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ اپنے شوہر سے چھڑا لیا اور کہنے لگی، پرے ہو جا مجھ سے، خدا کی قسم، اگر میرے وطن سے بادشاہ ہی پیدا ہونا ہے تو وہ تیرے نطفے سے نہیں ہو سکتا، یعنی اب سے میں تیری بیوی نہیں ہوں۔ پس ہند بنت عتبہ نے اپنے پہلے شوہر سے علیحدگی اختیار کی اور واپس آ کر نئے شوہر کی تلاش شروع کر دی۔ یوں آپ کا دوسرا نکاح امیہ خاندان کے ایک سردار ابو سفیان بن حرب سے ہوا، جس کے بعد آپ کے وطن سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو کاہن کی پیش گوئی کے مطابق بادشاہ بھی بن گئے۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت عتبہ فتح مکہ پر مسلمان ہو گئی تھیں اور صحابیت کا درجہ بھی پا گئیں۔ یہ وہی ہند بنت عتبہ ہیں جنہوں نے سید شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تھا اور پھر اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے ان کے جسم اطہر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کلیجہ نکال کر چبایا تھا، مگر یہ واقعہ آپ کے قبول اسلام سے قبل کا تھا۔ محترم ناظرین، یہ یاد رکھیں کہ صحابہ اکرام کے قبول اسلام سے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اور یہ معافی کسی اور نے نہیں بلکہ خود خدا نے بازبان رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا ہمیں صحابہ اکرام کے سابقہ اعمال کی وجہ سے ان کی تکذیب کرنے سے سختی سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک تمام صحابہ اکرام پر اپنی بے پناہ رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، آمین۔ اور تمام مسلمانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہ معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔